الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. اصل میں میری حاضری بھی ان بزرگوں سے استفادے کی اور آپ حضرات کی محبتوں میں شرکت کی، اسی جذبے نے یہاں تک پہنچایا. اب حضرت مولانا شاہ صاحب دامت برکاتہم کی توجہات سے کوئی بات خیر کی ہو جائے، اور وہ بھی انہی حضرات سے سیکھی سکھائی ہوئی اور سنی سنائی ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ دین اور ایمان کی زندگی کا سارا سرمایہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا اور جفا کشی کا اور رات دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کے قدموں میں رہنے کا نتیجہ ہے کہ یہ دین محفوظ ہوا. اور یہ مبارک دین صدیوں کے گزر جانے کے باوجود اور حالات عالم کی اونچ نیچ کے باوجود اور ظالم اور جابر حکومتوں کے باوجود اللہ پاک نے اس دین کی حفاظت فرمائی. اور اس طبقے کی قربانیوں پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان قرآن پاک میں کیا کہ اللہ پاک ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہے. تو گویا ان کی قربانیاں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مجاہدے اللہ کی بارگاہ میں بھی اتنے محبوب ہوئے کہ اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت اپنی رضا کا اعلان اپنے پاک کلام میں فرمایا. اور وہ مبارک زندگیوں کی قربانیوں کے اثرات ہیں جو آج تک اہل ایمان کے دلوں میں ایمان تازہ ہے، اور پاکیزہ زندگی کے دروازے قیامت تک انشاءاللہ کھلے رہیں گے. جیسے حضرت مولانا نے ابھی اپنے بیان میں فرمایا کہ صحابہ کرام کا مرتبہ اور ان کا مقام اس درجے بلند اور اونچا ہے کہ سارے دنیا کے انسانوں کے اندر جتنے اولیاء کرام ہیں اور جتنے شہداء عظام ہیں اور جتنے علماء امت ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر قیامت تک آنے والے ایک صحابی کے ناخن کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ مرتبہ صحابہ کرام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے ملا، اور یہ اپنی اطاعت اور مجاہدے اور قربانیوں سے اپنی عملی زندگی کو دکھا گئے کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی اور جس حالت میں ملی اس پر یہ اپنے آپ کو قربان کرنے والے بنے. چنانچہ صحابہ کرام کے ابتدائی طبقے جب آپ کی بارگاہ نبوت میں آتے اور وہ صحابیت کا شرف پاتے اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتے تو وہ اس بات کا سوال کرتے کہ علامہ نبعی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم اس بات پر ایک آواز مناسب ہے چل رہی ہے، ابھی سے کم زیادہ مت کرو بیٹا، کافی ہے. اور جو مجمع بیٹھا ہے اصل یہی مقصود ہے کہ ہم آپس میں سنیں اور سنائیں اور ان باتوں کو اپنے دلوں میں بٹھائیں. باہر کے مجمع تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، اصل یہ ہے کہ ایک سوئی کے ساتھ یہاں پر مجلس چلتی رہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کو پوچھتے تھے کلمے کے پڑھنے کے بعد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر ہم سے بیعت لے رہے ہیں؟ تو آپ کی طرف سے جواب میں مختلف موقعوں پر مختلف ارشادات موجود ہیں. کہیں آپ نے فرمایا کہ علی السمع والطاعہ، کہ سننا اور ماننا. یہ بات نہیں کہ صرف سننے تک تم کلمے کے پڑھنے والے ہو یا اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے ہو، بلکہ جو کچھ سنایا گیا وہ عمل کے لیے ہے. آدمی فوراً اس کو مان لے،
اور پھر یہ بات بھی آگے فرما دی کہ فی المنشط والمکرہ، کہ جی چاہنے میں اور جی نہ چاہنے میں، ہر دو حالت میں، خوشگواری میں اور ناگواری میں، ہر دو کیفیت میں ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی مانے، اللہ کے نبی کی مانے اور اس کے اوپر پھر اپنی زندگی کو چلانے والا بنے۔ اور پھر آپ نے آگے ان باتوں کو فرمایا کہ علی النفقۃ فی العسر والیسر، کہ تم تنگی میں ہو یا تم راحت میں ہو، ہر دو موقعوں کے اندر تمہیں اللہ کی ماننی ہے۔ یہ بات نہیں کہ حالات موافق ہیں، طبیعت خوشگوار ہے، کھانے پینے کی سہولتیں ہیں، چلو کچھ اللہ کے دین کی بات کو سن لیں گے اور مان لیں گے، اور جب حالات آدمی کے اونچ نیچ کے ہو گئے تو ارے صاحب اب تو پیٹ کا مسئلہ ہے، اب تو اولاد کا مسئلہ ہے، اب تو ہماری ضرورتوں کا مسئلہ ہے۔ یہ بات ایمان والوں کی نہیں ہے، بلکہ ایسے انسانوں کو جو کچھ مانتے اور کچھ نہیں مانتے، ان کو اللہ کے کلام نے منافق کی فہرست میں لیا ہے، ان کو مومنین کی فہرست میں نہیں لیا ہے۔ مومنین وہ ہے جو ہر حال میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے اور اسی پر اپنی زندگی کو گزار دیں۔ تو اس بات کا مطالبہ تھا کہ تمہاری زندگی میں تنگی ہو یا تمہاری زندگی میں سہولت ہو، ہر حال میں سننا ہے اور ہر حال میں ماننا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ دین کی باتوں اور معروفات کو لینا ہے اور منکرات کو چھوڑنا ہے اور ان چیزوں کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ تھی جو ایمان کے لاتے ہی ایک ایمان والے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئی تھی۔ یہ بات نہیں ہے جیسے ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر چلتا ہے، ارے بھائی آہستہ آہستہ دین آئے گا اور آہستہ آہستہ دین میں آئیں گے، اور دنیا کے کاموں میں ارے صاحب کھانا پورا ہونا چاہیے اور کمائی پوری ہونی چاہیے اور کپڑا پورا ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ پھر میں آہستہ آہستہ پہنوں گا، آج ایک کپڑا لے لوں گا بغیر آستین کے اور کل ایک آستین لگا لوں گا اور پھر ایک ہفتے کے بعد دوسری آستین لگا لوں گا۔ نہیں، موٹا دھاڑا کپڑا ہو لیکن پورا ہو، جو میرے جسم کے اعتبار سے مناسب ہو، کھانا ہو، دال دلیا ہو لیکن پورا ہو۔ نہیں صاحب آج نمک چکھ لیں گے، کل مرچ چکھ لیں گے اور پرسوں دال چکھ لیں گے، اس طرح دیکھتے دیکھتے آہستہ ہمارا سالن پورا ہو جائے گا۔ کوئی عقل مند ان باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ تو جیسے دنیا کی چیزوں میں ہر چیز پوری چاہیے، ویسے دین کے اندر بھی ہر چیز پوری چاہیے کہ جو دین اللہ کی طرف سے ملا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اب اس پر فدا ہونا، اس پہ جم جانا اور یہ والی نعمت کی کو امانت سمجھنا اور اسے پھر اپنی زندگی میں لیتے ہوئے دنیا میں عام کرنا، اپنے گھریلو معاشرے کو اس رنگ میں رنگنا، یہ ساری ذمہ داریاں اس ایمان والے کلمے کے ساتھ ہے۔ اور اس کا پہلا اور ابتدائی نمونہ صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں ہیں کہ ادھر کوئی بات سامنے آئی اور ادھر اس کو برا کر دیا۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، سلام عرض کیا، جواب ملا اور پھر ہاتھ بڑھایا مصافحے کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سونے کا ایک چھلا پڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری سے اس کو اتارا اور یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ تم نے یہ کیا جہنمیوں کا زیور پہن رکھا ہے؟ مردوں کے لیے یہ جائز نہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن تم نے کیا حرکت کی ہے؟ یہ گویا آپ کا منشا تھا۔ اب اس کے بعد میں وہ ادب سے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ مجلس ختم ہو گئی، اور جب مجلس ختم ہو گئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اٹھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اٹھے، اور جب ہم باہر نکلنے لگے تو وہ بھی مسجد نبی سے باہر نکلنے لگے۔ ہمیں گمان ہوا کہ شاید وہ بھول گئے کہ مسجد کے دوسرے کونے میں دوسری جانب میں ان کے سونے کا چھلا پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے یاد دلایا اور کہا تمہارا سونے کا چھلا پڑا ہے، لے جاؤ اسے اپنی عورتوں کے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے نگاہ نہیں پلٹائی اور گردن پھیر کے اس کو دیکھا بھی نہیں، بلکہ چلتے ہوئے کہا
کہ جس چیز کو آقا نے ناگواری سے پھینک دیا اب ایمان والی آنکھ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. اور پھر اس کے بعد فرما دیا کہ بلال کو اختیار ہے کہ وہ اس کو اٹھا لیں اور مدینے کے یتیموں بیواؤں میں تقسیم کر دیں. تو گویا ایسے سننے اور ماننے والے تھے کہ ادھر کسی بات کو سنا تو اس پہ فوراً لبیک کہا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا جو منشاء نبوی تھی. تو اس لیے منشاء نبوی پہ چلنا اور اپنی زندگی کو اس نہج پر ڈھالنا یہ صحابہ کرام کا ابتدائی و بنیادی مزاج تھا. اب وہ مزاج دیکھ کر ہر ایمان والا اسی مزاج پہ چلتا تھا اور ہر آدمی کی زندگی کے اندر وہ جذبے تھے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس کا نمونہ اول تھے کہ اپنی قربانی جان سے، مال سے، چاہتوں سے، جذبات سے چیزوں سے اور ساری چیزوں سے دے کر اپنی زندگی میں اس بات کو بتلا دیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں ماننے والے ہیں. جو بات آپ نے فرما دی بس وہ دل کی گہرائیوں کے اندر اتر گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایک بندی کو دیکھا جس کا اکلوتا بیٹا اور وہ بچپن کے اندر شیرخوارگی کے زمانے میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اب ظاہر ہے جس کی اولاد ایک ہی ہو اور وہ بھی بچپن کا زمانہ ہو، شیرخوارگی کا دور ہو اور وہ ماں کے سینے سے چپٹا رہتا ہو، اس کی محبت ماں کے اندر سمندروں کی طرح ابلتی رہتی ہے. اب جب وہ جدا ہو جائے تو اس کا غم ماں کو بہت زیادہ بے قرار کرتا ہے. آپ نے ان کو تسلی دی اور تسلی کے لیے اس بچے کے نہلانے میں شریک رہے اور پھر اس کی نماز آپ نے خود پڑھائی اور پھر بقی کے قبرستان تک آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے، اس کے دفنانے میں شریک رہے اور جب پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ ماں ہے اور اس کی غمزدہ کیفیت جاری ہے اور آنسو اس کے ابل رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے اللہ کی بندی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جا اور صبر کر اور اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہے. اگر تو چاہے تو میں تیرے بچے کو جنت کی کیاریوں میں کھیلتا ہوا دکھلا دوں اور جنت کے باغوں میں اسے اچھلتا کودتا تیری نگاہوں کے سامنے کر دوں. جب یہ پیشکش آپ نے کی تو اس کا غم ڈھل گیا، آنسو رک گئے، طبیعت میں اطمینان کی کیفیت ظاہر ہونے لگی اور پھر اس نے اس بات کو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ امت آپ کے انتظار میں ہے، نبوت کا منصب کا بوجھ آپ کو آپ کو لیے پھر رہا ہے. ایسی حالت میں آپ کب تک میرے ہاں بیٹھے رہیں گے؟ اب آپ تشریف لے جائیے. اللہ نے مجھے سکون دے دیا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھے اور پھر تشریف لے گئے تو اس کے بعد مدینے کی عورتوں نے کہا اے اللہ کی بندی تو نے کتنا قیمتی وقت ضائع کر دیا. اور کہا کیا ہوا؟ تو کہا اگر تو کہہ دیتی کہ مجھے میرے بچے کو دکھا دیجئے تو دنیا میں جنت کا نظارہ کر لیتی اور اپنے بچے کو جنت کی کیاریوں میں کھیلتا کودتا دیکھ لیتی، لیکن تو نے آقا کو ویسے ہی روانہ کر دیا. تو یہ کہتے ہی اس کا چہرہ فکر مند ہوا اور کہا چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. یاد رکھو دیکھنے میں میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن کہنے میں آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. لہذا میں اپنی نگاہوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر پر اور اطلاع پر میں ایمان لائی اور وہی میرے دل کو اطمینان کا سکون ہے. تو گویا امت کے مرد ہوں یا امت کی عورتیں ہوں، صحابہ ہوں یا صحابیات ہو، انہوں نے غم کی انتہا میں بھی اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر اپنے آپ کو چلایا اور آپ کے فرمان پر اپنے مشاہدوں کو قربان کر دیا اور اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنے دل کے اطمینان کا سامان کیا. تو اس طرح امت کے مرد اور امت کی عورتیں سبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر اپنے آپ کو چلاتی تھی. تو یہ قربانیاں اللہ کو پسند آئیں اور اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان اپنے پاک کلام میں کیا تاکہ قیامت تک اس مبارک طبقے کا تذکرہ اور اس مبارک طبقے کی عظمت اور تقدس ایمان والوں کے دلوں میں بیٹھی رہے اور ایمان والے ان چیزوں کو
اپنے لیے مشعل راہ بنا کر چلتے رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صحابہ کرام کا مبارک طبقہ اول سے لے کے آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا میں اپنی منشا کو ہمیشہ قربان کیا، اور قربان کر کے جو بات آپ نے فرما دی اس پر جمے رہے اور اسی پر اپنی زندگی کو گزارا۔ ایک صحابی سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھیڑ عمر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھے، ان کے چہرے پہ کچھ فکر نمایاں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے تاڑ گئے اور پہچان گئے، اور پہچان کے فرمایا، اے سعد تمہارے نکاح کا کیا ہوا؟ فرمایا، اللہ کے نبی میں بے حال ہوں، میرے ہاں کوئی ضرورت کا سامان بھی آسانی سے میسر نہیں ہے، میں جس مجلس میں جاتا ہوں اس میں مجھے جگہ آسانی سے نہیں ملتی، میں کسی کو آواز دیتا ہوں وہ آسانی سے پلٹ کے مجھے دیکھتے رہی ہیں، ابھی ساتھ میں مجھے رشتہ کون دے گا اور میرے لیے لڑکی کا کیا انتخاب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گھر کا انتخاب کیا اور فرمایا وہاں جاؤ اور ان کی بیٹی کے لیے اپنا پیغام دو اور کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ اب یہ سن کر یہ زندگی کی وہ تمنا جس میں نا امید تھے، اب یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سفارشی بن گئے، اب اس خوشی خوشی یہ وہاں پر چلے، اور وہاں پر چل کر آپ نے ان سے ذکر کیا، اور جب آواز دی تو ان کے والد باہر آئے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بتلا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اب ظاہر ہے ان کی اکلوتی بیٹی، اور مدینے میں اس بچی کے گویا اخلاق کا، محبت کا، حسن کا تذکرہ گھروں میں چلا کرتا تھا۔ اب ایسی بیٹی کے لیے یہ پیغام سامنے آیا تو بیٹی کی محبت میں ذرا تردد ہوا اور فرمانے لگے، اے سعد تم چلو، میں ابھی آقا کی مجلس میں آتا ہوں اور اپنا منشا میں خود بتلا دوں گا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ اپنا منشا ظاہر کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت میں پھر آپ کی بات کو بھی قبول کر لیں گے، لہذا میں جس امید سے آیا تھا وہ میری زندگی کی امید ختم ہو گئی۔ یہ سوچ کر یہ آگے بڑھے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں چونکہ سادگی کا نمونہ تھی، مال و دولت کے باوجود ان کے گھرانے سیدھے سادے ہوتے تھے، کچے مکانوں کا ماحول تھا، وہ چھپروں کے ذریعے سے گویا کھجور کے پتوں کے ذریعے سے مکانوں کے اوپر چھت کے طور پہ وہ چھپر ڈالے جاتے تھے، اور سیدھے سادے مکانوں میں بڑے سے بڑے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ذریعے سے 20 گھرانوں کی کفالت ہوتی تھی، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے تیر و تلوار اور سواریوں کا انتظام کرنا ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں تھی، بلکہ یہ رات دن کا ان کا ذوق تھا۔ لیکن مکان ان سب کے کچے تھے اور مختصر تھے، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی بنیاد آخرت پہ رکھی تھی، دنیا پہ نہیں رکھی تھی، تو اس دنیا کے بارے میں ان کا کوئی جذبہ اپنے آپ کے لیے نہ سجتا تھا، نہ اس کے اندر ان کا دل مائل ہوتا تھا۔ اب نتیجے میں اس سیدھے سادے گھرانے میں باہر بات ہوئی، اندر آواز پہنچ گئی۔ اب باپ گھر میں گئے تو بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان کون آئے تھے؟ فرمایا بیٹی وہی سعد الاسود آئے تھے۔ تو فرمایا کیا پیغام لائے تھے؟ فرمایا کچھ پیغام لائے تھے، اور تو کہا کہ نہیں میں بھی سن چکی، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زبان سے سن لوں۔ تو وہ فکر مند ہوئے اور کہا بیٹی تمہارے نکاح کا پیغام لائے تھے۔ تو فرمایا پھر آپ نے کیا کہا؟ تو کہا کہ میں ابھی آتا ہوں اور اپنا منشا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ رکھتا ہوں۔ تو یہ سن کر بیٹی گھبرا گئی اور بے چینی سے کہنے لگی ابا جان آقا کے منشا کے بعد آپ کو کوئی اور منشا ہے؟ اگر آپ کوئی اور منشا رکھتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں منافقین کی فہرست میں آپ کا نام نہ آ جائے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں راضی ہوں اب شریعت کے اعتبار سے، اور آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جلدی کرو، ادرکوا قبل ان یفوت، ادرکوا قبل ان یفوت،
ایسا نہ ہو کہ موقع ضائع ہو جائے، آپ جلدی جائیے، آپ جلدی جائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی رضامندی کا اظہار کر دیجیے۔ جب یہ سنا تو حوصلہ آ گیا اور وہ دوڑے ہوئے باہر نکلے، یہاں تک کہ مسجد نبی کے قریب سعد الاسود کو پایا، فرمایا سعد ٹھہر جاؤ، سعد ٹھہر جاؤ، میں راضی ہوں اور آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ فرمایا آپ اپنی بات رکھ دیجئے، میں اپنی بات کر دوں گا۔ فرمایا سعد ٹھہر جاؤ، میں راضی ہوں اور اپنی رضامندی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہاں پر پہنچے اور اپنی رضامندی کو ظاہر کیا، اور جب رضامندی کو ظاہر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور بیٹھنے والے صحابہ سے کہا کہ سعد کو ہدایت دو تاکہ ان کے ہاں کچھ کفالت ہو جائے اور یہ اپنی گھریلو زندگی کے سامان کی تکمیل کر لیں۔ چنانچہ ہدایت پیش کیے گئے اور کئی سو درہم آپ کی خدمت میں آ گئے۔ اب آپ اسے لے کر چلے اپنی نئی زندگی کو بسانے کے لیے اور اپنی اندر کی بجھی تمنا کو جگانے کے لیے۔ جب آپ مدینے کے بازار تک پہنچے تو آپ کے کان میں آواز پڑی الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، اور یہ اس زمانے کا نعرہ تھا کہ جب اسلام پہ کوئی سخت وقت آ جاتا اور اللہ کے راستے کے اندر تمام مسلمانوں کی ضرورت پڑ جاتی تو اس موقع پہ نعرہ لگایا جاتا، جس کے نتیجے میں مدینے کے بازار خالی ہو جاتے اور گھر میں رہنے والا ہر بالغ مسلمان نکل پڑتا اور سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اور بعد کے دور میں بھی یہ نعرہ تھا جس میں صحابہ کرام، خلفائے کرام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اب یہ اعلان ہوا تو لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کے چلنے لگے۔ حضرت سعد الاسود نے پوچھا کہ اچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ ایک دم ان کے ہاتھ رک گئے اور اپنے سے دل میں کہہ لیا اے سعد، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تیرے نبی تو اللہ کے راستے میں جائیں اور مدینے کے باہر دھوپ کی مشقتوں کو جھیلیں اور دشمن کے مقابلے میں آپ چلے اور دشمن آپ کو اپنی تیر و تلوار کا نشانہ بنائے اور تو مدینے میں رہ کر اپنے دل کی تمنا کو پورا کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اب میں شادی کا سامان نہیں خریدوں گا اور اپنی گھریلو ضرورت کی کفالت کے اسباب نہیں لوں گا، بلکہ ان پیسوں میں میں اللہ کے راستے کی تیاری کروں گا۔ اب آپ نے تیر و تلوار کا انتظام کیا، سواری کا انتظام کیا اور پھر یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے دیکھ لیا تو مجھے ٹھہرنے کو کہہ دیا تو میں آپ کی اس راستے کی محنت اور آپ کی رفاقت سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ خیال کر کے ایک نقاب لیا اور اپنے چہرے کے اوپر ایک کپڑا ڈال لیا اور آ کر ایک صف میں کونے میں کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھی مدینے کے باہر نکل گئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے میں اس دین کی محنت و قربانی میں گئے۔ اور ایسا نہیں کہ نام رکھنے کے لیے گئے، بلکہ جب پہنچے تو پوری اپنی زندگی کا جوہر دکھایا، اپنی قربانیوں کو پیش کیا، یہاں تک کہ اس بے جگری کے ساتھ چلتے تھے کہ جس طرف جاتے دشمنوں کی صفیں الٹ جاتی تھی اور وہ علاقہ صاف ہو جاتا تھا۔ دن بھر کے معرکے کے بعد شام کے قریب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور مسلمانوں کو فتح دی۔ اتنے میں ایک تیر اڑتا ہوا آیا دشمن کی طرف سے جو ان کے گلے سے پار ہو گیا اور یہ اپنی سواری سے لڑکھڑاتے ہوئے گرے اور گر کر اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ پا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب تھے، آپ نے اپنی سواری کو آگے بڑھایا اور فرمایا ارے یہ وہ نوجوان ہے کہ جس نے اپنی زندگی کی قربانیوں کو پیش کیا اور آج کی کامیابی کا صحرا اللہ نے اس کے سر پر رکھا، بے جگری کے ساتھ اپنے آپ کو ہر طرف اپنی جان جوخم میں ڈالی اور اب اس آخری وقت میں اس کے تیر لگا اور گلے سے پار ہو گیا۔ قریب آ کے دیکھا کہ کون ہے تو چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے اپنی تیر سے اس کے کپڑے کو ہٹایا، چہرہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے اور آپ نے فرمایا ارے یہ وہ سعد الاسود ہے جس نے اپنی سینے کی تمنائیں سینے میں دبا لی اور اپنے آپ کو زمین میں دبانے کے لائق بنا دیا، لیکن دنیا میں اپنی تمناؤں کو پورا نہیں کیا۔ آپ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ خود اپنے مبارک کاندھے کو کیا اور جب قبر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو
ادبن الی اخاکما ادبن الی اخاکما، تم دونوں جو قبر میں اترے ہیں اپنے بھائی کا احترام کرو اور اسے پورے اکرام کے ساتھ اسے قبر کے اندر لٹاؤ، کوئی تکلیف ہونے مت دو۔ اور پھر آپ نے اس قبر کے پاس کھڑے رہ کر اپنے ٹپکتے آنسوؤں کے ساتھ فرمایا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، یہ آپ کے نبی کا امتی ہے اور آپ کا نبی اس سے راضی ہے، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ تو صحابہ کی آہیں نکل گئی اور ان کی چیخیں نکل گئی، کاش اس کی جگہ ہمارا لاشا ہوتا اور آقا کی یہ گواہی ہمارے حق میں ہوتی تو ہماری زندگی کا کام بن گیا ہوتا۔ تو اس طرح عورتوں کے اندر بھی آقا کے ماننے کے جذبے تھے، وہ کالے اور پیلے کو نہیں دیکھتے تھے، وہ کسی مالدار و غریب کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو دیکھتے تھے اور ادھر اس پہ وہ قربان ہونے کو تیار، اور ادھر دین اور ایمان کے مطالبے آ گئے تو انہوں نے اپنی ذاتی تمناؤں کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی بھری زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ تو اس طرح اپنی وفاداری کا اور سننے اور ماننے کا اور خوشگواری اور ناگواری کے حالات میں اپنے نبی کے پیچھے چلنے کا یہ ثبوت اس مبارک طبقے نے ہمیشہ اپنی زندگی میں دیا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر چلایا۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ضرورت اس کی ہے کہ صحابہ کرام کے اس مبارک طبقے کی ان قربانیوں کو سامنے رکھ کر ان کے تقدس، ان کے احترام اور ان کی زندگی کے اسوے کو اپنے لیے نمونہ بنایا جائے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک طبقے پہ اتنا اعتماد فرمایا کہ آپ نے فرما دیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے تم چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے اور تم حق کی راہ پر جم جاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ طبقہ ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننا اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو چلانا، یہ ان کی زندگیاں تھی۔ یہ رنگ کے اوپر قربان ہونے والے اور یہ کسی چمڑی پر قربان ہونے والے اور یہ کسی اپنی وقتی راحتوں پر قربان ہونے والے یہ نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات پر اور تقوی پر جن باتوں کو بتلایا اس میں اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا، یاد رکھو میری، جس کا خلاصہ آپ کے ارشاد کا یہ ہے کہ یاد رکھو کہ میری امت کی وہ بیٹیاں جو رنگ کے اعتبار سے کالی کلوٹی ہوں، جن کے ہونٹ موٹے ہوں اور جن کی ناک دبی ہوئی ہو، لیکن ان کی زندگی میں حیا اور ایمان ہو اور تقوی اور طہارت ہو، وہ ہزاروں حسین لڑکیوں سے زیادہ اللہ کے پاس قیمتی ہیں۔ تو جب یہ بات سامنے تھی تو آدمی ان چیزوں کو نہیں دیکھتا تھا بلکہ اپنی زندگی میں ایمان کے تقاضوں کو دیکھتا تھا، اعمال کے مطالبوں کو دیکھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پہ چلنا اپنی زندگی کا اسوہ بنائے ہوئے چلتا تھا۔ یہی راستہ تھا جس کے نتیجے میں ان کی عظمتیں آج تک باقی ہیں اور قیامت تک صحابہ کرام کی عظمتیں باقی رہیں گی۔ یہ تو ہمارے زمانے کے فتنے ہیں، یہ تو ہمارے دماغوں کا فطور ہے کہ کبھی یہ بات شیطان ڈال دیتا ہے، ارے بھائی وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، ان سے یہ ہوا ان سے یہ ہوا۔ یہ آدمی کی اپنی ہلاکت کی چیزیں ہیں کہ جس طبقے کو ہدایت کا چراغ بتایا گیا ہو اور جن کے راستے پہ چلنے والوں کو گویا اپنی زندگی کی نجات کا سبب بتلایا گیا ہو، ان کے بارے میں سوچنا۔ اس لیے دین سارے کا سارا ادب کی بنیاد پر ہے کہ الدین کلہ ادب، کہ دین سارے کا سارا ادب ہے، اور ادب اور عظمت میں یہ مبارک طبقہ سب سے زیادہ عظمتوں کے لائق ہے کہ ان کی عظمتیں ہمارے دلوں میں ہو اور ان کی قربانیاں ہمارے ذہنوں میں ہو اور ان کے والے راستے کے اعمال میں ہمارا رواں قربان ہونے والا ہو، کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ بھئی کس کے ادب کا مسئلہ ہے اور کس کی عظمت کا مسئلہ ہے۔ وہ مبارک طبقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگیوں کو نشاور کر گیا اور ایسا کر گیا کہ کبھی کسی چیز کے اندر اپنے آپ کو رکاوٹ میں نہیں ڈالا۔ اسی لیے مردوں کی طرح ان کی عورتوں کے جذبے بھی یہ بنے تھے کہ گودوں میں لینے والی اپنی اولاد کو دودھ پلا کر جب تھپکیاں دیتی اور جب ان کو سلانے کی کوشش کرتی تو ان کی زبانوں پہ بھی لوریاں ہوتی تھی، جیسے عام طور سے ماؤں کی زبانوں پہ لوریاں ہوتی ہیں، وہ کچھ گنگنا کر ان کو سلاتے ہیں
تو ان کی روریوں کا خلاصہ یہ ہوتا تھا، اے اللہ یہ ہمارا بیٹا کب بڑا ہوگا اور جوانی کی عمر کو کب پہنچے گا، اور اس کے رگوں میں تیرے اور تیرے نبی کی محبت کا خون کیسے دوڑے گا، اور کاش اس کی بھری جوانی میں کوئی معرکہ دین کے مقابل کا آ جائے اور یہ اپنی بھری جوانی میں وہاں پر پہنچ جائے اور تیری عظمت میں اور تیرے نبی کی محبت میں اپنی زندگی کو سینہ سپر کر دے، اور اس وقت کے باطل کو توڑنے میں اللہ تو اس کی جوانی کو حصہ بنا دے، اور کاش اس موقع کے اوپر کوئی تیر سینے میرے لال کے سینے میں پیوست ہو جائے اور کوئی تیر آئے جو میرے لال کے گلے سے پار ہو جائے اور یہ تیری راہ میں شہید ہو جائے۔ اے اللہ قیامت کے دن شہید کی ماں بننے کی مجھے عزت ملے گی، تو شہید کی ماں بننے کی عزت کی تمناؤں میں ان کو دودھ پلایا کرتے تھے، اور دودھ پلانے کے زمانے سے ان کی زندگی کو شہادت کے حوصلے پہ تیار کرتے تھے کہ تم دین پہ مر مٹنے والے بنو، دعائیں اسی کی، تمنا اسی کی، تربیت اسی کی، فکر اسی کے، جذبات اسی کے بنانے کے، گویا یہ ان کا مزاج اور ذوق تھا۔ ہماری طرح نہیں تھا کہ بھئی بچی ہوئی تو ہمارے چہرے گویا مردار بن گئے کہ کسی کے کہنے کو بھی تیار نہیں کہ کیا ہوا، اور لڑکا ہوا تو ایسے سینے تان رہے کہ جیسے ساری دنیا کی دولت ہمارے گھر میں آ گئی، جبکہ اس زمانے میں عبرت کے نمونے بستی بستیوں میں اور خاندانوں میں ہے کہ جوان اولاد اپنے ماں باپ کو بوڑھے خون کے آنسو رلا رہی ہے اور ان کی زندگی کو بے سکون کر رہی ہے اور ان کی بغاوت کے اوپر اپنی زندگی کو چلا رہی ہے۔ یہ بات تو عام ہو گئی، ارے ہر ایک پالتا ہے، ہمارے ماں باپ پالے تو کیا ہوا، جبکہ اللہ پاک نے ماں باپ کے مرتبے کی اونچائی کو بتلایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت اور اپنی توحید کے ساتھ جس بات کا ذکر کیا اس میں ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کرنے کو کہا اور ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کرنے کو کہا، تو ماں باپ کے مرتبے کو اللہ پاک نے اپنے مرتبے تقدس کے ساتھ اس کے ذیل میں ذکر فرمایا، اور وہ ماں باپ آج ہماری نگاہوں میں کے اندر گویا بے حیثیت بن گئے، چونکہ نگاہیں بے نور ہو گئی اور ان چیزوں کو جاننا ہماری زندگی سے نکل گیا۔ اب اس کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ اگر ہم بچپن سے اپنے اولاد کو بجائے چوہے بلی کے قصے سنانے کے صحابہ کے واقعات سناتے، ان کی قربانیاں سناتے، ان کی محبت سناتے، ان کی اطاعت سناتے، ان کی اولادوں کی جوامردی کے واقعات سناتے، تو سمجھ میں آتا کہ ہماری اولاد کو کیا بننا چاہیے اور کس طرح ان کی زندگیوں کو ابھارنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزوں کا خزانہ اگر کہیں ملتا ہے تو وہ صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کے اندر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کے اوپر لگا دیا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کی عظمت اور صحابہ کا تقدس اتنا بڑے کہ ہماری بول چال میں اور ہمارے تذکروں میں اور ہماری اولاد کو تعارف کرانے میں صحابہ کرام کے تذکرے آئیں اور صحابہ کرام کی قربانیاں آئیں۔ اب تو حالات اتنے بدل گئے کہ ہماری اولادیں کھلنڈروں کو اور کھلاڑیوں کو جانتی ہے اور دنیا کے تمام تماشوں کو جانتی ہے۔ ارے صاحب یہ اتنے رن بنا لیے اور یہ اتنے بولنگ کر لیے اور یہ اتنے کارنامے کر لیے۔ اب ہم انہی چیزوں کے تذکروں میں لگے ہیں، لیکن ہماری اولادوں سے پوچھو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کیا تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں کیا تھی، ہمارے آقا کی طرف اور ان کی بے چینیاں کیا تھی۔ تو ان چیزوں کے اندر کوڑے کے کوڑے ہیں، ڈگریاں لمبی چوڑی ہیں اور دنیا کے اندر بات کرنے کا اپنے آپ کو بہت بڑا لائق سمجھتے ہیں، لیکن ایمان کے میدان میں کلمے کے الفاظ دہرانا مشکل ہے اور کلمے کا تذکرہ کرنا مشکل ہے، اور اس کے مفہوم کو تو کیا جانتے، اس کے الفاظ کے اندر بھی زندگی آگے پیچھے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ معاشرہ اور یہ ماحول آئے۔ اب یہ ماحول کیسے آئے گا؟ اس کے لیے اہل اللہ کی صحبتیں ہیں اور اس کے لیے علماء حق کی مجلسیں ہیں اور اس کے لیے دعوت اللہ کی محنتیں ہیں کہ آدمی اگر دین کی محنتوں میں رہے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ساتھ اپنا ماحول بنائے، اس کے نتیجے میں پھر اپنی زندگیوں کو دین سیکھنے پر لگائیں
پھر مدرسوں کا تقدس اور تعظیم دلوں کے اندر آئے، پھر خانقاہوں کی طلب پیدا ہو، پھر دل کی صفائی اور اپنے باطن کو پہچاننے کا راستہ ملے۔ اب یہ ساری چیزیں ہر زمانے میں اولیاء امت نے کیا ہے اور ہر زمانے میں اہل اللہ نے یہی کیا ہے۔ حضرت پیران پیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آدمی مواعظ اٹھا کے دیکھے تو اس میں یہی بات ملے گی کہ کہیں کچھ ملے گا، کہیں کسی مثال سے سمجھایا۔ ایک جگہ فرمایا، اے نادان انسان، تیرا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جس سے ملنے کے لیے جائے تو اس کے گھر کے دروازوں پر ایک دروازے پہ لا الہ الا اللہ کندہ دیکھے، یعنی ابھرا ہوا لکھا ہوا دیکھے، اور دوسرے دروازے پہ محمد الرسول اللہ دیکھے، اور جب گھر کے دروازے کھول کے اندر جائے تو وہاں بتوں کی پرستش ہو رہی ہو اور بتوں کی پوجا ہو رہی ہو، تو تیرا کیا گمان ہے کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ پھر فرمایا، خبردار خبردار، اس میں بدگمان نہیں ہونا اور کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا، اپنی گریبان میں منہ ڈال اور اپنی زندگی میں جھانک لے، تیرے ہونٹوں پر ایمان کا کلمہ ہے اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے الفاظ ہے، اور تیرا دل بتکدہ بنا ہوا ہے، خواہشوں سے بھرا ہوا ہے، اور ایک ایک خواہش معبود کی جگہ لیے ہوئے ہے، جیسے اللہ کے لیے کرنا ہے ویسے خواہشات پہ جوانی لوٹی، جذبات کھو گئے، ساری صلاحیتیں اس پہ لگ گئی تاکہ میری یہ خواہش پوری ہو، یہ خواہش پوری ہو، یہ خواہش پوری ہو۔ اور یاد رکھ، اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ نہیں جانتے ان لوگوں کو جنہوں نے خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے الہ کا لفظ استعمال کیا، جنہوں نے ہوائے نفس کی پوجا کی اور ہوائے نفس کی پرستش کی، اور تیرا دل خواہشات سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک خواہش ایک ایک بت ہے، گویا تیرا دل بت کدا ہے۔ اگر مرنے سے پہلے تو نے اپنے دل کو پاک نہیں کر لیا تو یاد رکھ، قیامت کے دن تیرا شمار ایمان والوں میں نہیں ہوگا بلکہ بت پرستوں کے مجمع میں اللہ تجھے اٹھائیں گے، اس لیے کہ تو نے اپنے دل کو پاک نہیں کیا۔ اور ان کا اعلان یہ ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اس دن تو پھر قلب سلیم کام آئے گا، جو قلب سلامت ہو، اللہ کی عظمت سے لبریز ہو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد ہو، اور زندگی صرف اخلاص کی بنیاد کے اوپر چلنے کی گواہی اس کا دل دے رہا ہو، وہ دل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا۔ لہذا مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور دل کی دنیا کو دھو لے، ورنہ یہ مردہ دل اور یہ بت کدہ دل اگر اسی حالت میں تو مر گیا تو بت پرستوں میں شمار ہوگا، خدا پرستوں میں تجھے شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو اولیاء اللہ نے تو یہ دعوت دی اور اولیاء اللہ نے تو یہ محنت کی تاکہ آنے والوں کے قلب کو سیکل کیا جائے اور ان کی زندگیوں کو پاک کیا جائے۔ اسی لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ہر زمانے کے ساتھ ہماری زندگی صحبت اور اللہ کے محبوب بندوں کو جن کی قربانیاں دنیا میں گزری ہیں ان کی قربانیوں کو آدمی یاد رکھے تو پھر پتہ چلے گا پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا نتیجہ آدمی کے قلب کی پاکی ہے، زندگی کی دھلوائی ہے، اللہ کا تعلق کا پانا ہے، چیزوں کا پانا نہیں ہے کہ آدمی چیزوں میں اپنی زندگی کو گزارے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی 49 اولادیں تھیں اور اتنے کثیر العیال تھے آپ، اور پھر وہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان میں سے ایک کی روٹی روزی کے بارے میں میرا دل فکر مند نہیں ہے، اس لیے کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، مجھے تو فکر ان سب کی اطاعت پہ آنے کی اور ان سب کو اللہ کی رضا کے اوپر ڈالنے کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں ہے۔ بلکہ آگے فرمایا، یاد رکھو روزی کو جاننا جانور کا کام ہے اور رزاق کو پہچاننا مومن کی شان ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ذات کو پہچانے، اس کی معرفت کو حاصل کرے۔ تو جتنے اولیاء اللہ گزرے وہ انہی بنیادوں پہ گزرے، اور ان کے پیچھے ان کی دیندار ماؤں کی تربیت ہے، اور ان کے پیچھے ان کے دیندار گھرانوں کے اثرات ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بنگال سے اجمیر تک کا سفر کیا اور ایک سفر میں 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے اور 70 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پہ توبہ کیے، اور ایک ماحول کا ماحول بدلا،
اور آپ نے آ کر اپنی ماں سے کہا اماں جان اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا اور اس سفر میں اللہ پاک نے اتنوں کو ہدایت دی اور اتنے لاکھ میرے ہاتھ پہ توبہ کیے. اور ماں نے کہا بیٹا تیری نیکیوں میں میرا بھی حصہ ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں جان وہ کیسے کیا آپ کا اس میں حصہ ہے؟ فرمایا جب تمہاری امانت میرے پیٹ میں آئی تھی میں کثرت سے قرآن پڑھتی تھی اور دعاؤں میں اپنا سارا وقت لگاتی تھی. اے اللہ تو مجھے ایسی اولاد صالح دے جو تیرے اور تیرے نبی کے راستے میں اپنی زندگی کا نمونہ بنے. اور جب تم میرے گود میں آئے تو میں نے پوری مدت رضاعت میں دودھ پلانے کے زمانے میں کبھی بھی تم کو بلا وضو کے دودھ نہیں پلایا. تو ان چیزوں کی برکت ہے کہ اللہ نے تم سے اتنا بڑا کام لیا. تو مائیں بھی ایسی ہوتی تھی کہ ان کی زندگی کی سوچ ایمان کی اور آخرت کی. اب تو یہی ہے کہ کھان کی کمانے کی گھر سنوارنے کی چمکیلے اور بھڑکیلے کپڑے پہننے کی. اور آدمی یہ سمجھتا بس میں ممتاز ہو گیا اور عورتیں سمجھتی کہ بس ہمارے سے زیادہ کون ہے جو سونے کے اور زیورات سے لج جائے اور چمکیلے اور بھڑکیلے کپڑوں میں اپنے آپ کو آراستہ کر لے. حالانکہ یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں اور مٹنے والی چیزیں ہیں اور ان کے استعمال میں جتنا جی لگا اس کا قیامت کے دن حساب بھی دینا ہے. اس لیے جتنی مبارک عورتیں گزری ہیں انہوں نے اس دنیا سے جی نہیں لگایا بلکہ اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھا. اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کپڑے کو مدینے کے اندر جو ان کو پسند آیا تو 5 درہم میں اسے خریدا اور خریدنے کے بعد اس کا ایک چمکیلا اور بھڑکیلا کرتا بنایا. وہ کرتے کو پہن کر اپنے کمرے میں ٹہل رہی ہے اور اس کے چمکیلے پن کو دیکھ رہی ہے. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد داخل ہوئے اور جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو چیخ نکل گئی. فرمایا عائشہ تیرا کیا حال ہے؟ تو یہ گھبرا کے دیکھی تو ابا جان کھڑے ہیں. فرمایا ابا جان کیا بات ہوئی؟ فرمایا بیٹی تجھے پتا نہیں اس بات کو تو کیا بھول گئی؟ آقا نے ہم کو یہ فرمایا تھا جب لوگ بھڑکیلے اور چمکیلے کپڑے پہنتے ہیں اور اس میں مشغول اور منہمک ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی نگاہ سے محروم کر دیے جاتے ہیں. تو کیا کر رہی ہے؟ فرمایا یہ سنتے ہی میرا بدن لرز گیا اور میں اندر جا کے فوراً اس کرتے کو اتارا اور موٹے دھاٹے اپنے رات دن کے پہننے والے کرتے کو پہن لیا. اور اللہ گواہ ہے کہ آج تک میں نے اس کرتے کو دوبارہ استعمال نہیں کیا. تو مدینے کی عورتوں نے پوچھا اماں جان سال ہا سال گزر گئے اور مدت دراز گزر گئی اور آپ نے اس کرتے کو پہنا نہیں تو پھر کرتے کا کیا بنا؟ تو فرمانے لگی بابا کرتا میرے گھر رہتا اور مدینے میں جس گھر میں شادی ہوتی لوگ دلہن کو پہنانے کے لیے شب عروس کے لیے استعمال کرتے اور دوسری صبح مجھے واپس کر دیتے. اس طرح اللہ نے اس ایک کرتے میں سینکڑوں اور ہزاروں عورتوں کے نکاح کرا دیے. تو کبھی سادگی ایسی تھی کہ ایک کپڑے میں ہزاروں کے نکاح ہونا آسان تھا. آج ہزاروں کپڑوں میں ایک کا مطمئن ہونا مشکل ہو گیا. کیوں؟ جو کہ دنیا کی ہوس پرستی ہے. علم سے جہل کی طرف زندگی جا رہی ہے. غفلتوں میں دل ڈوبا ہوا ہے. سینہ ایمان کی روشنی سے بجھا ہوا ہے اور دل اندھیرے میں بھرا ہوا ہے. نہ ایمان کی معرفت ہے، نہ اللہ کی مشیت اور نسبت کو پہچاننا ہے، نہ صحابہ کے نمونے کو سامنے رکھنا ہے، نہ اہل اللہ کی زندگی کو پہچاننا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ضرورت اس کی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ ماحول ملے کہ جس ماحول کو ہم اپنی زندگی کی طلب بنائیں، حاجت بنائیں. جیسے بھوکا کھانے کا طلبگار ہوتا ہے اور پیاسا پانی کا طلبگار ہوتا ہے، اس طرح مومن ایمان کے ماحول کا طلبگار بنے، اللہ والوں کے قدموں میں رہنے کو سعادت سمجھے، اہل اللہ کی صحبتوں اور مجالس کو اختیار کرے اور دعوت اللہ کی محنتوں کی مشقت اور قربانیوں میں اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ یہ نگاہیں اللہ والوں کو پہچان سکے، اہل علم کی مجلسوں سے استفادہ کر سکے اور اپنی نسلوں کو ایمان کے اوپر چلا سکے. یہ ساری دولتوں کے لیے ہمارے لیے یہ مجالس ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے صحابہ کرام کی عظمت اور اولیاء اللہ کی زندگی کا مقصد اور ان کا احترام اور ان کی عظمت دلوں کے اندر آئے اور آدمی جس مقصد پر اللہ والوں نے زندگی گزاری اسی کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو چلانے والا بنے. اللہ پاک اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. ابھی حضرت مولانا کی کچھ نصائح انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بھی لی جائیں گے. باوجود علالت کے حضرت مولانا بھی تشریف فرما ہے
اور حکم ہوا کہ تو پہلے بات کر لے، تو میں اس ارشاد کی تکمیل میں بیٹھ گیا۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔